پھر اہل مکہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ تو پھر اہل مکہ کے رویے کا ذکر کیا۔ پہلے آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ کیا لوگوں کو اس بات کا اچنبھا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تو اہل مکہ کو بڑی حیرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں کیوں اتاری، یہ قرآن کیوں نازل کیا، ان کو اپنا نبی کیوں بنایا۔ اب حیرت یا انکار کی دو وجہ تھی۔ ان لوگوں کے ذوم فاسد کے مطابق کہ اللہ کا نبی کو فرشتہ بنایا جاتا جو سب سے ممتاز ہوتا، سب سے الگ ہوتا، اس وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ آپ تو ہم ہی میں سے ہیں، تو ان کو کیوں نبی بنا دیا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسی کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ اگر فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجتے تو تم کو اسی دھوکے میں رکھتے جس دھوکے میں تم اب ہو، یعنی ابھی بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں سکے ہو، صرف محض اپنا جیسا ایک بشر شمار کر رہے ہو، حالانکہ ظاہر میں وہ بشر ہے لیکن ان کی حقیقت ان کا رب ہی جانتا ہے۔ تو دوسرا اعتراض کی وجہ یہ تھی چونکہ غلامانہ ذہنیت ہے اور دنیا دارانہ ذہنیت ہے، تو عام طور پر لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے جب کسی کو اپنا لیڈر بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ کتنے مال و دولت والا ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے، لوگوں سے کتنے تعلقات ہیں اس کے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے لوگ اس کو لیڈر بناتے ہیں۔ اور جو انسان کی اصل خاصیت ہے اس کی شرافت، اس کا تقوی، اس کا علم، لوگ اس کو خاطر میں نہیں لے کے آتے، کیونکہ اکثر لوگ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں اور صرف دنیا داری کی باتوں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پہ بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ اگر لوگوں میں آپس میں پھڈا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو کسی دیندار یا علم والے سے فیصلہ نہیں کراتے، بلکہ زمانے کا جو مشہور دولت مند آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، جس کے پاس کوئی علم نام کی چیز نہیں ہے سوائے ظاہری شان و شوکت اور طاقت کے، اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں آپ فیصلہ کرا دیں، اور اس کے فیصلے جو ہے پھر لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے شیطان کے طریقے ہیں، لیکن اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ تو قرآن سے واضح ہے کہ وہ چنے ہوئے دلوں کو انتخاب کرتا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں بھی لاجواب ہوں اور علم میں بھی باکمال ہوں۔ تو جس طرح کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے چنا، تو ان کی قوم بنی اسرائیل نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ کسی طاقتور آدمی کو بناتے، کسی دولت مند آدمی کو بناتے، کسی صاحب حیثیت کو بناتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم میں علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ آئے گا۔ تو اصل چیز علم تھا ان کا۔ تو اسی طرح ان کو بھی یہ اعتراض تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، وضاحت کر دی، صرف یہ فرمایا ان کو بڑی حیرت ہے اس بات پہ کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد پر وحی کر دی ہے کہ وہ لوگوں کو ہمارے عذاب سے ڈرائے اور ہمارے انعامات کی خوشخبری سنائے۔ تو یہ اس کی وجوہات، اس کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہے ضروری نہیں کہ وہ پرہیزگار و متقی بھی ہو،